الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. محترم صدر اجلاس، ذمہ داران مدرسہ دارالامن، علماء کرام اور حاضرین اجلاس، اللہ عز و جل ہم سبوں کی جانب سے بلکہ امت اسلامیہ کی جانب سے مدرسہ دارالامن کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے اپنے اس اجتماع عام کا موضوع مثالی نوجوان رکھ کر ہمیں یہ بتانے کی کوشش کی کہ آج اس عنوان کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ نوجوان کی اصلاح پر معاشرے کی اصلاح ہے. نوجوان اگر بگڑ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرہ بھی بگڑ جاتا ہے. تو لہذا اس پر ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل اس اجلاس کو اس کے مقاصد میں کامیاب بنائے. آمین رب العالمین. حاضرین اجلاس، جوانی اور نوجوان، اس کا تذکرہ قرآن مجید میں مختلف انداز سے مختلف حیثیتوں سے کیا گیا ہے. جوانی کو کہیں قوت سے تعبیر کیا گیا ہے. اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا. اللہ ہی ہے جس نے تمہیں کمزوری میں پیدا کیا، پھر کمزوری کے بعد قوت دیا، پھر قوت کے بعد کمزور بنایا. تو یہ جو قوت ہے یہ جوانی ہے. تو رب العالمین نے اس جوانی کو قوت سے تعبیر کیا ہے. اور اس طریقے سے حدیث شریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جوانی کا تذکرہ مسئولیت کے گھیرے میں کیا. کل قیامت کے روز جن باتوں کی ہمیں پرسش ہوگی اور جن کا تعلق سے ہمیں جواب دینا ہوگا، ان میں سے ایک سوال یہ ہوگا کہ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ. اس جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اس جوانی کو کس کام میں لگایا ہے. اور تیسری جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ جوانی کی افادیت کا تذکرہ کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس. 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو. اور ان میں سے ایک یہ ہے شبابک قبل حرمک، بڑھاپا سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو. اور اس طریقے سے جیسے جوانی کی اہمیت کا تذکرہ کیا گیا ہے، جوانی کی مختلف حیثیتوں کو ذکر کیا گیا ہے، اس طریقے سے نوجوان کے بھی ذکر کیا گیا ہے. قرآن مجید میں اور احادیث میں ہم دیکھتے ہیں جہاں بڑے بڑے کارناموں کا ذکر کیا گیا ہے، توحید کو اجاگر کرنے کا ذکر کیا گیا ہے، باطل کے آنکھوں میں آگ ڈال کر بات کرنے کا ذکر کیا گیا ہے، تو جن لوگوں نے اس کارنامے کو انجام دیا ہے ان کے اس وصف کو ابھارا گیا انہم فتیہ، وہ نوجوان تھے. سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے کہ ان کا عیب بیان کرتا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے. تو اس طریقے سے کتاب اللہ میں اور سنت رسول اللہ میں جوانی اور جوانوں کی مختلف حیثیتوں سے جو تذکرہ کیا گیا ہے، یہ اس بات پر غماز ہے کہ اس موضوع کی بڑی اہمیت ہے اور عمر کے اس مرحلے کی بڑی اہمیت ہے. ہمیں چاہیے کہ عمر کے اس مرحلے کے تعلق سے غور کریں اور اس عمر کے اس مرحلے کو ان کاموں میں لگائیں جس میں اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی ہے. ابھی آپ نے سنا ایک نوجوان کا کردار کیسے ہونی چاہیے، چاہے گھریلو ذمہ داریاں ہوں، چاہے اخلاقیات کا تعلق ہو، چاہے عزائم اور منصوبوں کی بات ہو، چاہے تعلق باللہ کی بات ہو. ان سارے جو ذمہ داریاں ہیں ایک نوجوان کو ادا کرنی چاہیے. لیکن نوجوان ان ساری ذمہ داریوں کو کیسے ادا کرے گا؟
اس کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ علم حاصل کرے. جب تک وہ علم حاصل نہیں کرے گا اپنے گھریلو ذمہ داریوں کو ادا نہیں کر سکتا. جب تک وہ علم حاصل نہیں کرے گا اپنے اخلاق کو سنوار نہیں سکتا ہے. جب تک وہ علم حاصل نہیں کرے گا اس وقت وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط نہیں کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنا ہے مگر کس طریقے سے؟ علم کے ذریعے سے وہ چیز اس کو حاصل ہوگی. اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ کی فقاہت پر داد دیجیے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری کے کتاب العلم میں باب باندھا ہے کہ العلم قبل القول والعمل. کچھ کہنے سے پہلے، کچھ عمل کرنے سے پہلے علم کی ضرورت ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیے ہوں گے کہ ایک نوجوان کے لیے حصول علم کی کس قدر ضرورت ہے. اور علم آپ اس لیے حاصل نہ کریں کہ ایک نفلی یا ایک مستحب چیز ہے، بلکہ اس علم کو آپ ضرورت سمجھ کر حاصل کریں. یہ آپ جیسے کھانے کی ضرورت ہے، جیسے پینے کی ضرورت ہے، جیسے سانس لینے کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے ایک نوجوان کو اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہے. جب تک وہ علم حاصل نہیں کرے گا وہ اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طور سے ادا نہیں کر سکتا ہے. ہم سلف صالحین میں دیکھتے ہیں کہ کس انداز سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے. بے شمار مثالیں ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں ان کی مثالوں کے ساتھ، لیکن وقت کی کمی ہے. 2 مثالوں پر میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں. پہلی مثال صحابی رسول، ترجمان القرآن، فقیہ امت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما 14 سال کے یا 13 سال کے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے ایک انصاری ساتھی سے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے چلے گئے مگر آپ کے صحابہ بڑی تعداد میں موجود ہیں، چلو ہم ان کے پاس جائیں گے اور علم حاصل کریں گے. اس انصاری ساتھی نے کہا اتنے صحابہ کی موجودگی میں کون تمہیں پوچھے گا، کون تم سے سوال کرنے کے لیے آئے گا. آخر انہوں نے اپنے اس ساتھی کو چھوڑ دیا اور اس طریقے سے ایک عالم ایک صحابی کے پاس گئے اور ان سے علم حاصل کرنے کی کوشش کی. ان سے ان احادیث کو سننے کی کوشش کی جو احادیث وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال، آپ کے غزوات اور اس طریقے سے ساری باتوں کو جاننے کی کوشش کی. کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ آپ کو یہ علم ہوتا تھا کہ فلاں حدیث فلاں صحابی کے پاس ہے، آپ ان کے گھر پہنچتے تھے، قیلولہ کا وقت ہے، گھر میں سوئے ہوئے ہیں، اٹھانا مناسب نہیں سمجھتے، گھر کے باہر ہی دروازے پہ بیٹھ جاتے اور جب زیادہ انتظار ہوتا تو وہاں لیٹ بھی جاتے، اپنے چادر کو تکیہ بنا لیتے. کہتے ہیں ایسا بھی ہوتا تھا ہوائیں چلنے لگتی اور گرد و غبار سے میرا چہرہ اڑ جاتا تھا، غبار آلود ہو جاتا تھا. اتنے میں وہ صحابی نکلتے اور کہتے کہ کیا بات ہے کہ ابن عم رسول اللہ میرے گھر کے پاس ہیں اور اس انداز سے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ہمیں بلا لیتے، ہم آپ کے پاس آ جاتے. کہا نہیں، مجھے علم سیکھنا ہے. اور اس طریقے سے صحابہ کرام سے آپ نے علم حاصل کیا اور بہت ہی کم مدت میں اس قدر علم جمع کر لیا کہ چلتے پھرتے صبح سے شام تک علمی مجلسیں لگی رہتی تھیں. اور اس انصاری نے جب ایک بار دیکھا کہ لوگ آپ کے اطراف جمع ہیں، آپ سے علم حاصل کر رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ ھذا الفتى كان اعقل منی، یہ نوجوان مجھ سے زیادہ سمجھدار ہے. میں اس طرف متوجہ نہیں ہوا اور یہ اس طرف متوجہ ہوئے اور کم مدت میں لوگ ان کے پاس آ رہے ہیں، سوالات پوچھ رہے ہیں، دین سیکھ رہے ہیں. حتیٰ کہ اس کم عمری کے باوجود مجلس الشیوخ میں امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں شامل کیا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ایک نوجوان کے لیے علم کی کس قدر ضرورت ہے. ایک دوسری مثال امام احمد ابن حنبل کے شاگرد کے تعلق سے دے رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ مغربی اقصی یعنی اندلس میں بقی بن مخلد نام کے ایک بڑی شخصیت گزری ہے. وہ معاشی لحاظ سے بہت کمزور تھے. انہیں جب علم ہوا کہ بغداد میں ایک بہت بڑا عالم ظاہر ہوا ہے، اس سے علم حاصل کرنی چاہیے، اب کیسے پہنچیں گے؟ تو ہر شہر میں پہنچتے، وہاں کماتے تھے،
کام کرتے تھے، زیادہ سفر مہیا کرتے، پھر آگے کی جانب روانہ ہوتے۔ اندلس سے بغداد پہنچتے میں 2 سال لگ گئے۔ اب اس کے بعد جب وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ نظر بند ہیں، کوئی ان سے مل نہیں سکتا ہے، کوئی ان کے پاس جا نہیں سکتا ہے، حکومت کی نگاہیں جمی ہوئی ہیں۔ تو لوگوں نے کہا یحییٰ ابن معین کے پاس جا کے تم علم حاصل کرو، بہت بڑے عالم ہیں۔ یحییٰ ابن معین کی جو مجلس اس قدر جمی رہتی تھی کہ ان کے قریب تک پہنچنا بہت مشکل ہوتا تھا۔ صبح کو وہ مجلس جمتی تھی، مگر اس کے لیے عصر کے بعد سے جا کے بیٹھنا پڑتا تھا، تب چل کر آپ یحییٰ ابن معین کے قریب ہو سکتے تھے۔ آخر کہتے ہیں کئی دنوں کے مشقتوں کے بعد میں یحییٰ ابن معین کے قریب پہنچا اور ان سے کئی سوالات کیا، اور یحییٰ ابن معین کے مجلس میں ہوتا تھا فلاں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ثقہ ہے، فلاں صدوق ہے، فلاں ضعیف ہے، فلاں کذاب ہے۔ تو اس قسم کی باتیں ہوتی تھیں۔ تو انہوں نے بھی کئی سوالات کیے، پہلا سوال کیا، دوسرا کیا، تیسرا کیا۔ شاگردوں نے کہا کہ ہمیں بھی سوال کرنے دیجیے، سارے سوالات صرف یہ اکیلے کیوں کریں گے؟ کہ بس آخری ایک سوال ہے کہ احمد ابن حنبل کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ وہ امام ہیں، ثقات سے بڑھ کر ثقہ ہیں، ہم ان کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ کہ جب میں نے سنا کہ وہ امام ہیں تو یحییٰ ابن معین جو شخصیت کہہ رہے کہ ان کے بارے میں میری حیثیت کیا کہ میں کہوں، میں نے ٹھان لیا کہ ان سے علم حاصل کرنا ہے۔ اب کیسے علم حاصل کریں گے؟ تو بھکاری کا بھیس بنائے، فقیر کا بھیس اختیار کیا، اور اس زمانے میں جیسے بھکاری مانگتے تھے، جیسے آج کے دور میں ہے، امام احمد بن حنبل کے گھر کے پاس گئے، اجر رحمکم اللہ، اجر رحمکم اللہ، یعنی کچھ بھیک دے دو، اجر حاصل کرو، اللہ آپ پر رحم کرے۔ تو دیکھنے والوں نے دیکھا کوئی بھکاری ہے، تو اندر بلائے کہ آ جاؤ، کچھ لے کے چلے جاؤ۔ اندر جانے کے بعد سارا حال بیان کیا کہ آپ تک پہنچنے کے لیے 2 سال مجھے لگ گئے، اور اب حالت یہ ہے کہ یہ کام کرو، روزانہ ایسے آتے رہو، اور میں اس بہانے تمہیں 3 حدیثیں دے دیا کروں گا۔ روزانہ آتے تھے، 2 یا 3 حدیثیں لے کر، اس طریقے سے 300 احادیث انہوں نے جمع کر لی۔ تو اندازہ لگائیے کہ کس طریقے سے ہمارے اسلاف نے علم حاصل کیا ہے۔ تو آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم مثالی نوجوان بنیں، یا کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں اپنے گھر کی، اپنے آپ کی اور معاشرے کی اصلاح کریں، تو پھر ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اسی انداز سے علم حاصل کریں۔ اور جب اس انداز سے ہم علم حاصل کریں گے تو سارے کے سارے موضوعات جو آپ نے سنے ہیں، ان ساری باتوں پر عمل آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ لیکن علم سے دوری کی وجہ سے ساری کی ساری کوتاہی ہمارے اندر پیدا ہوئی ہے۔ اور حصول علم کے لیے دوسری بات یہ ہے، بعض صحابہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی ہم بلوغت کے مرحلے تک پہنچے ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر ہم علم حاصل کرتے تھے۔ ہم نے پہلے ایمان حاصل کیا، پھر آپ سے قرآن حاصل کیا۔ اب جب پہلے ایمان حاصل کیے، پھر قرآن حاصل کیے، تو اس سے ہمارے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا۔ تو لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ قرآن مجید کا مطالعہ جب کریں، احادیث شریفوں کو جب ہم پڑھیں، اس سے پہلے مکمل ایمان کے ساتھ پڑھیں۔ اسی لیے سورہ بقرہ کا آغاز اسی سے کیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اگر پہلے ہی سے شک ہو تو آپ کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کی معرفت، اللہ پر یقین کے ساتھ اگر قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، احادیث شریفہ کو پڑھتے ہیں، اس سے ہمارے ایمان میں اور اضافہ ہوگا۔ اور تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ جب علم حاصل کرنا ہے تو علم کس سے حاصل کریں، علم کہاں سے حاصل کریں، اور اس کے تعلق سے ہمیں جو ہدایت دی گئی وہ یہ ہے کہ مستند علماء سے ہم علم حاصل کریں۔ ایسے علماء سے علم حاصل کریں کہ جن کی عمر پڑھنے اور پڑھانے میں گزر چکی ہے، جن کے بال علم میں سفید ہو چکے ہیں، ان سے ہمیں علم حاصل کریں گے تو اللہ کی خشیت بھی پیدا ہوگی، اللہ کا ڈر بھی پیدا ہوگا، اللہ تعالیٰ سے محبت بھی ہوگی، اور صحیح علم حاصل کر سکتے ہیں۔ ابن سیرین رحمہ اللہ نے فرمایا تھا، ان ھذا العلم دین فانظروا امن تاخذون دینکم، بے شک یہ علم دین ہے، دیکھو تو تم علم کہاں سے حاصل کر رہے ہو۔ آج اسی منہج کو چھوڑنے کی وجہ سے ہمارے نوجوان ضائع ہو رہے ہیں،
اور ان کی وجہ سے معاشرے میں انتشار اور تفریقہ پیدا ہو رہا ہے، بلکہ وہ بھٹکتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ یہ وہ بنیادی باتیں ہیں جن کی جانب ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ مت سمجھیں کہ آج کا یہ اجتماع صرف نوجوانوں کے تعلق سے ہے، گرچہ عنوان کو نوجوانوں سے جوڑ دیا گیا ہے، مگر اس میں ہم سبوں کی مسئولیت ہے، ہم سبوں کی ذمہ داری ہے، کیونکہ کوئی کسی نوجوان کا باپ ہو سکتا ہے، کوئی کسی نوجوان کا بھائی ہو سکتا ہے، کوئی کسی نوجوان کی ماں، کوئی کسی نوجوان کی بہن ہو سکتی ہے، یا کوئی کسی نوجوان کا دوست ہو سکتا ہے، یا کہ کوئی کسی نوجوان کا رشتہ دار ہو سکتا ہے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہمیں سے ہر ایک کو چاہیے کہ امت کا یہ جو اثاثہ سرمایہ ہے، اس کے تعلق سے اپنے اپنے ذمہ داری کو ادا کریں۔ اللہ عز و جل ہم سبوں کو حسن توفیق سے نوازے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔